اسکول تک جا کے محنت سے پڑھتا. ماں اگر غربت کا شکایت کر کے میں نہیں پڑھا سکتی تو منت سماجت کرتا, میں بھوکا رہوں گا لیکن پڑھ لوں گا. اس نے اپنا نام چمکایا, محنت سے پڑھا تو اللہ نے عزت دی. آج مسلمان لڑکے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, جو ڈگریاں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں. اور مسلمانوں میں ایک بھوت دوسرا سوار ہوا لڑکیوں کو پڑھانے کا. لڑکے کے پیچھے پڑھا کے دماغ خراب ہو گیا, نہیں پڑھ رہا ہے, فالتو ٹائم پاس کر رہا ہے. لڑکیوں کو ترغیب دے دی گئی, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, ڈگریاں لے رہی ہیں. 25 سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, پی ایچ ڈی کر رہی ہے, MBBS کر رہی ہے, MD کر رہی ہے, DM پڑھ رہی ہے, فلاں ڈگری حاصل کر رہی ہے. چلو پھر بھی ڈاکٹریٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے, قوم میں نرس اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے, لیکن دوسری ڈگریاں دلانا قوم کا جو عادت اور مزاج بن گیا. یاد رکھ لو, لڑکیاں جب ڈگریاں حاصل کرنے کی چکر میں شادیوں کی عمر سے جب گزر جاتی ہیں تو 100 میں سے 80% کے دامن داغدار ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ, ڈیڈ باڈی سامنے رکھی ہے, لڑکے لڑکیاں کلاس میٹ سامنے کھڑے ہو کر اس ننگی ڈیڈ باڈی کا آپریشن کرنا سیکھ رہے ہیں. لڑکا بھی سطر دیکھ رہا ہے, لڑکی بھی سطر دیکھ رہی ہے. 14 سال کی بالغ لڑکی 25 سال تک وہ پڑھ رہی ہے, اور کیا ان کا دماغ ننگی ڈیڈ باڈی رکھ کر اس میں ریسرچ کرتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گندے خیالات پیدا نہیں ہوں گے؟ جب قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے خطاب کرتا ہے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ازواج مطہرات, نبی کی بیویاں, امت کی مائیں, ان کے دروازے پر کوئی صحابی آئے, چاہے وہ صحابی ابو بکر ہوں, عمر ہوں, علی ہوں, عثمان ہوں, رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ بھی آ کر اگر کوئی بات تم سے پوچھیں, فلا تخضعن بالقول, نرم لہجے میں بات نہ کرو, میٹھی میٹھی باتیں نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں کچھ دال کالی ہوتی ہے, پھر وہ تمہاری نیت تو تمہارے بارے میں اس کی نیت گندی ہو جاتی ہے. صحابہ کے اس ماحول میں ازواج مطہرات کے پاکیزہ گھرانے کو جب اللہ کا یہ خطاب ہے, تو اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں کو ایجوکیشن کے ساتھ پڑھ رہی ہوں, 10 سال ان کی دوستی ہو رہی ہو, ایک رکشے سے جانا, ایک بس سے جانا, ایک بینچ پہ بیٹھنا, ایک کلاس میں بیٹھنا, ایگزام کے موقع پر کاپیاں لینا دینا, ایگزام کے موقع پر کاپی مارنا, ایک دوسرے موقعوں پر ایک دوسرے کو ساتھ دینا, آؤٹنگ کے لیے جانا, ٹور کے لیے جانا. 1 سال, 2 سال, 8 سال, 10 سال, کوئی لڑکا کوئی لڑکی 1 سال اس ماحول میں رہے تو بتاؤ کون گارنٹی دے گا کہ ان کے دل پاک ہوں گے؟ کس بھروسے اور اعتماد پر ہم چھوڑ رہے ہیں اپنی بچیوں کو؟ کتنے مسلمان غریب ہیں. مسلمانوں کی غربت دیکھنا ہو, مسجد کے اماموں کی تنخواہ, مدرسے کے مدرسین کی تنخواہیں اور مسجد کا چندہ دیکھ لو, غربت کا پتہ چلے گا. لیکن جب ان کی مالداری دیکھنا ہو تو ان کی شادیاں دیکھو, پتہ چلے گا کتنے مالدار ہیں. جلسوں کے لیے پیسے ہیں, جوڑوں کے لیے پیسے ہیں, اجتماعات کے لیے پیسے ہیں. یہ تو جائز اور نیک کام ہے. حرام کام, فنکشن ہالوں کے لیے پیسے ہیں, جہیز جوڑے کی رقم کے لیے پیسے ہیں, بیٹی کی شادی میں آوارہ گردی عیاشی کے لیے پیسے ہیں, اور تو اور شادی میں نچانے کے لیے, گانے کے لیے پڑوس ملک سے گویوں کو بلا کر 70-75 لاکھ کا نذرانہ دینے کے لیے پیسے ہیں, ناچنے والوں کے لیے پیسے ہیں, آنے والے سیاسی لیڈر پر 5 لاکھ روپے گھما کے پھینکنے کے لیے پیسے ہیں, اور اپنے مینو میں 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں. غریب سے غریب بیٹی کی شادی بھی پیسہ نہیں ہے, مسجد کی گیٹ پہ چندہ کر کے وہ بھیک مانگ کر جوڑے کی رقم دیتا ہے, بھیک مانگ کر آنے والے بھکاری کو گاڑی اور بائک دیتا ہے. جوڑے کی رقم پورا کرنے کے لیے, جہیز کی رقم پورا کرنے کے لیے وہ جھوٹے وعدے, جھوٹی باتیں کر کے بھیک مانگ رہا ہے. ایسا سماج, لیکن اس سماج میں کوئی ایک گرلز کالج, گرلز اسکول, خالص اسلام
اسلامک نہج پر لڑکیوں کا دروازہ الگ، لڑکوں کا دروازہ الگ، پڑھانے والے الگ، کلاسز الگ، ایسا نظام مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ دیندار ہے، علماء ہیں، خواص ہیں، اہل تبلیغ جماعت کے ہمارے ساتھی ہیں، سب کے سب سنیں، دل تھام کے سنیں، دل تھام کے سنیں۔ بڑی قدر کی ہے علماء نے، بڑی عزت کی ہے، ابھی اسی عزت اور قدر کے ساتھ بول رہے ہیں، تحقیر کے ساتھ نہیں بول رہے ہیں۔ سن لو، جتنا ہم نے اپنے اسکول قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، لاکھوں روپے لٹایا، دیندار کی بیٹی بھی غیر کے اسکول میں، دنیا دار کی بیٹی بھی عیسائی مشنریز اسکول میں، وہاں غیر کے ماحول میں، کافروں کے ماحول میں غیر کے ساتھ بیٹھے گی، اس سے دوستی ہوگی، لڑکی کا رشتہ، ڈیٹ، تاریخ طے ہو جاتی ہے شادی کی، اچھے گھرانے میں، خوبصورت لڑکا، اچھے خاندان کا، لیکن اس کے باوجود شادی کا رشتہ طے ہونے کے باوجود، اچھے گھرانے کا رشتہ طے ہونے کے باوجود بھی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کون ہے؟ اس کا کلاس میٹ ہے، 10 سال اس کے ساتھ پڑھا ہے، ایک آٹو سے آیا ہے، ایک بس سے آیا ہے، ایک اسکول میں پڑھا ہے۔ نہیں ہوگا خیال، گندے خیالات نہیں آئیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کے پاس بھیجوں، مولانا کے پاس بھیجوں؟ کیا فرمایا؟ پڑھانے والا حسن بصری، جس نے 120 صحابہ سے ملاقات کی ہے، جو نبی کا سوتیلا بیٹا کہلاتا ہو، ام سلمہ کا جس نے دودھ پیا ہو، سارے سلاسل تصوف کے اس تک پہنچتے ہوں، ایسا پاکیزہ انسان پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی خاتون حسن بصریہ، رابعہ بصریہ، پڑھنے والی خاتون ایسی پاکیزہ، پڑھنے کی جگہ بیت اللہ، پڑھنے کی کتاب کتاب اللہ، اگر وہ بھی بغیر پردے کے پڑھ رہے ہوں تو سمجھ لو تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ جب اس پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ نفوس کا بغیر پردے کے پڑھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو بڑی بڑی لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد بھی نہ بھائی لے جا رہا، نہ شوہر لے جا رہا، نہ باپ لے جا رہا، خود آ رہی ہے، خود جا رہی ہے۔ جانے کے بعد کالج میں کتنا پڑھ رہی ہے، اس کی اٹینڈنس کتنے دیکھ رہے ہو، اس کی دیر حاضری پہ کون پوچھ رہا ہے؟ امام صاحب 2 منٹ دیر سے آتے ہیں، 5 منٹ دیر سے آتے ہیں، شکایت ہے۔ سنو، جیسی کڑی نظر اپنے اماموں پہ رکھتے ہو 2 منٹ کی تاخیر پر، ویسی کڑی نظر اپنی اولاد پہ رکھو، تمہاری اولاد ولی بن جائے گی۔ 2 منٹ کی تاخیر پہ شکایت ہے، 2 گھنٹے کی تاخیر پہ شکایت نہیں ہے۔ کالج سے 4 بجے آنا چاہیے تھا، 6 بج گئے، کیوں نہیں آئی؟ سہیلی کے گھر گئی تھی، فلاں کے گھر گئی تھی۔ کتنی سہیلیاں کتنی دیندار ہیں، کتنی سہیلیاں جال کا آلے کار کا کام کر رہی ہیں، کتنی غیر مسلم مسلمانوں کی سہیلیاں دوستی کے بہانے لے جا کر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرا رہی ہیں۔ محبت انسان کی فطرت میں ہے، محبت عشق انسان کے نیچر میں ہے، یا تو جائز کرے گا یا تو ناجائز کرے گا، کرے گا ضرور۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس مومن میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس سے محبت کرے نہ وہ کسی سے محبت کرے، یہ تو اس کی نیچر میں ہے، لیکن تم اسے حرام محبت کی طرف لے جا رہے ہو۔ سب سے پہلا گناہ اس امت نے بڑی آسانی کے ساتھ گوارا کر لیا، وہ ہے اپنی نسل کے لیے اسلامک اسکولوں کا قائم نہ کرنا۔ علماء نے آزادی کے بعد ذمہ داری لی، دین کی حفاظت کی، تو مدرسے قائم کیے، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، سب کی حفاظت، تشریع اشاعت جیسی ہونا تھا ویسی ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اپنے بس میں جو کرنا تھا دنیا کے کونے کونے تک، اگر کوئی امام، کوئی حافظ، کوئی عالم ہے، وہ انہی مدارس کی برکت ہے
جنہوں نے آزادی کے بعد حفاظت دین کی خاطر دینی ادارے قائم کیے، لیکن آزادی کے بعد سے عصری علوم، انگریزی علوم، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، فلاں فلاں بننے کے لیے دنیا دار طبقے کو جو ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی اس نے نبھایا نہیں۔ وینچرز بناؤ، آؤٹرز میں جا کے وینچرز بناؤ، پوتے کے لیے، نواسے کے لیے، نواسی کے لیے، داماد کے لیے، ہونے والے داماد کے لیے، ہو گیا داماد کے لیے، ابھی رشتہ کرنا ہے، جس کے یہاں رشتہ کرنا ہے، رشتہ طے ہونے کے بعد بیٹی گھر جانے سے پہلے گھر دیکھا جائے گا، اے سی فٹ کریں گے، پلنگ وہاں الماری لائیں گے، میری بیٹی کو اس کے گھر میں، داماد کے گھر میں ویسی راحت جیسے یہاں تھی وہ سارا سامان پہنچانا ہے۔ نسلوں کی فکر کے لیے وینچرز قائم کرنے، بلڈنگیں بنانے، اپارٹمنٹس بنانے، سب کے لیے پیسہ ہے، لیکن نہیں ہے تو نسل کو پڑھانے کے لیے، اسکول قائم کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے اس قوم کو جو اپنی نسل کو پڑھانے کے لیے اسکول قائم کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غیروں کے اسکول میں پڑھیں گے، تھوڑی بہت غیرت ہے، ایمان ہے تو جا کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے کہیں گے ہماری بچی یہ کپڑے نہیں پہنتی، ہمارا بچہ یہ کپڑے نہیں پہنتا۔ 80% مسلمانوں کا ایریا ہے، 80% مسلمانوں کا ایریا ہے۔ بتاؤ جب 80% مسلمانوں کا ایریا ہے، مسلمان اس ایریے میں کپڑے کی دکان کھولے گا، میکینک شاپ کھولے گا، جوتے چپل کی دکان کھولے گا، ان سب کو اپنا بزنس کا میدان بنائے گا، جبکہ اس وقت سب سے زیادہ بزنس ارننگ انکم اگر ہے تو وہ اسکولوں میں ہے، وہ کالجوں میں ہے، ایک ایک سیٹ لاکھوں میں بک رہی ہے، ہزاروں کے فیسز ہیں، اس میں بھی ارننگ ہے، اس میں بھی انکم ہے، لیکن کیوں مسلمان اسکول قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے؟ لڑکوں کے الگ، لڑکیوں کے الگ، کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں، جس میں آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑیاں بھی رکھ دو اور ادھر سے پیٹرول بھی رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ نہیں یہ تو اپنی اپنی جگہ رہیں گے، آگ نہیں جلے گی، چونٹیوں کے سامنے شکر ڈال دو اور پھر یہ کہو کہ نہیں یہ چونٹیاں بڑی شریف ہیں، یہ مشیرآباد کی چونٹیاں ہیں، ہماری اجازت کے بغیر یہ شکر کے قریب نہیں جائیں گی، ہم سے پوچھ کے ہی جائیں گی، باڑ کے قریب بیل بھینس کو چھوڑ دو اور یہ امید لگاؤ کہ نہیں یہ اس علاقے کے بیل بھینس ہیں، ہمیں پوچھے بغیر یہ باڑ میں منہ نہیں ڈالیں گے، گھاس نہیں کھائیں گے، ایسی توقع رکھنا حماقت ہے۔ جہاں پر جوان لڑکی کے سامنے جوان لڑکے کو بٹھا دیا جائے اور پھر یہ توقع رکھو کہ ہماری بچی اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھے گی، بڑی شریف بچی ہے، رابعہ بصریہ ہے، آپ حسن بصری ہیں۔ یہ تلخ اور کڑوی حقیقتیں جو آج دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری بچیاں یہ جو تعلقات ہو رہے ہیں کو ایجوکیشن اپنے اسلامک اسکول نہیں ہونے کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا، آج کل جو کالجوں میں، اسکولوں میں بے حیائی، بے دینی اور کفر کا، ارتداد کا جو ماحول اس زمانے میں حضرت تھانوی نے دیکھا اور سنا، کیا فرمایا؟ کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے، کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ فالج ہو گیا، پیرلیسس اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ ایک پیر پڑ جائے گا، جسم کا حصہ مجبور ہو جائے گا، اندر دل میں ایمان محفوظ رہے گا۔ تو فالج اگر اٹیک ہوگا تو جسم کو تکلیف ہوگی، ایمان غارت نہیں ہوگا، لیکن آج کا اگر کالج اٹیک ہو گیا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے حضرت تھانوی نے اپنی کتابوں میں لکھا، اگر کالج کی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے پوچھ لو کلمہ آتا کہ نہیں آتا ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، پہلے معلوم کر لو۔ اس زمانے کی بات ہے، اور آج کیا حال ہوگا؟ اب اس بات کو صحیح سمجھے بغیر بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھانا، کیا ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھانا؟ کیا کون بول رہا نہیں نکو پڑھاؤ؟ لیکن پڑھانے کا یہ طریقہ جس میں غیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہو، بے پردگی ہو رہی ہو، وہاں پر آزو بازو کو ایجوکیشن کا سسٹم ہو، یہ پڑھانے کا طریقہ کون سکھایا؟ اسی کو ایجوکیشن کے ساتھ کوئی بنتا ہے،
टीचर जो सबक पढ़ा रहा, जो लेसन पढ़ा रहा है प्रोफेसर, वो सबक दिमाग में जाना चाहिए, तवज्जो नजर बोर्ड की तरफ, टीचर की तरफ होनी चाहिए। उसके लिए बाजू लड़की का बैठना क्यों जरूरी है?